کے احسان بھی سر لے لیے ہیں، تو نے درختوں کے احسان بھی سر لے لیے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر بنا دیے ہیں، یہ ساری چیزیں تو نے اپنے لیے بنا لیے ہیں۔ بتا کیا صرف یہی تیرا مطمع نظر تھا؟ کیا یہی تیری غایت تھی زندگی کی؟ اسی لیے تو آیا تھا اس دنیا میں، اسی غرض سے آیا تھا۔ میں وہی عرض کرتا ہوں، یہ بے چینی جو ہے یہ اس لیے ہے کہ تو اور ہم اپنے مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے۔ باقی زمین جتنی بھی اس کائنات میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ اپنے غرض کو سمجھ گئی ہیں، لیکن انسان ابھی تک بھٹک رہا ہے۔ جو اپنے زندگی کے غرض اور غایت اور مقصد کو سمجھتا ہے وہ بالکل اس زمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اوروں کے لیے جیتا ہے، وہ اپنی رب کے لیے جیتا ہے، اس کی معرفت کے لیے جیتا ہے، اس کی محبت کے لیے جیتا ہے۔ اے نقشبندی سلسلے سے وابستہ لوگوں، اے نقشبندی سلسلے سے وابستہ دوستو، اج تمہاں اساں ان ڳالھ تے خوشی مسرت محسوس کیوں تھا، اڑن اللہ جے پیارن سان اساں جو تعلق ہے نسبت ہے۔ اساں جا مرشدن جا مرشد حضور خواجہ خواجگان قطب دوران حضور پیر مٹھا رحمت اللہ تعالی علیہ پانے سندھ میں آیا، اساں سندھن تے مہربانی فرمایوں، اساں سندھن سان پیار کیوں، شفقت کیوں۔ بے شک اساں کمزور آیوں، بے شک اساں سست آیوں، اساں جے سندھی ماण्हुनि میں، اساں سندھی ماण्हुनि میں جیکا وڈی سستی ऐं کوتاہی ہے उहा हद हरामी، कम करण खां भॼंदासीं۔ बाबा इहा ॻाल्हि सम्झिजो، इन ते गौर कजो। कम करण खां भॼंदासीं, ज़िमेदारीअ खां भॼंदासीं। ॿियूं बि असां में केतिरियूं ई ख़राबियूं हूंदियूं, पर इहे सभु ख़राबियूं, इहे सभु कोताहियुनि जे बावजूद एतिरो वॾो पाकिस्तान हुयो, हुज़ूर पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह सिंध वारनि खे पसंदि कयो, सिंध वारनि खे पसंदि कयो ऐं सिंध वारनि सां लऊं लातऊं ऐं सिंध वारनि सां रिश्ता क़ाइमु कयो। तव्हांजो एज़ाज़, इहो तव्हांजो शान आहे, इहो तव्हांजो मक़ाम आहे, इहो तव्हांजो मर्तबो। छो त दोस्त, जीअं कि भिटाई साहब फरमायो, कारियूं कूड़ियूं कोझियूं मूर न मोचारियूं, खणी वेठियूं वाट ते खिखीअ जूं खारियूं। वो एक सिंध की दास्तान की तरफ इशारा करते हैं। जब वो जाम निकले थे और वो उस पानी में से गुजर रहे थे अपनी कश्ती में अपने रानियों के साथ, तो गुजरते गुजरते वो कींझर झील अब भी मौजूद है। ये उससे वाबस्ता एक हकीकी दास्तान है, ये अफसाना नहीं है। गुजरते गुजरते उन्होंने उस झील के किनारे कुछ मछेरे देखे जो रंग के काले थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और क्या उनके जिस्म पर एक मामूली सी धोती। ख़वातीन मौजूद थीं मेले कुचेले कपड़ों में, और वो मछलियों को मार रहे थे और ख़वातीन मछलियों को जमा कर रही थी। एक ग्रुप था जो वहाँ खड़ा था। बादशाह कहाँ इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होते, लेकिन वहाँ उस ग्रुप में मौजूद एक ऐसी खातून भी थी जो रंग की स्याह भी थी, इतनी हसीन और ख़ूबसूरत भी नहीं थी, इतनी आलिमा और फाजला भी नहीं थी, लेकिन इतनी 7 रानियों की मौजूदगी में वो खातून उस बादशाह को भाग गई और उसने उससे शादी रचा ली। तो वो ये बादशाह का इंतखाब था कि वो स्याह फाम जो इतनी हसीन भी नहीं थी उसकी अदाइश को भागे और उसने उसको अपनी रानी बना लिया, और वो इस तरह उसकी रानी बनी कि इतनी हसीन और जमील रानियों में से बढ़कर उसको अजीज रखता था। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि एक दिन उसने कहा था कि आज जितनी मेरी रानियां हैं वो श्रृंगार करके बैठे हैं, जो मुझे अच्छी लगेगी उसको मैं साथ ले जाऊंगा। सब रानियों ने 16 श्रृंगार बना लिए। नूरी जो बेचारी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मछेरन थी, उसने कुछ भी नहीं किया। वो एक सिलाई सुरमे की इस आँख में फेर दी, एक दूसरी इसमें फेर दी, बस कुछ भी नहीं किया।
اور رانیوں نے زیورات پہن لیے، میک اپ کر لیے، زرق برق لباس پہن لیے، ایک سے ایک، کیونکہ بادشاہ شکار پر جا رہا ہے، آج جو اس کو اچھی لگے گی اس کو ساتھ لے جائے گا۔ بادشاہ نے سب رانیوں کو دیکھا، لیکن وہ سیاہ فام مچھیرن اس کو بھاگ گئی، اس کے ہاتھ میں اس کی کلائی کو پکڑا، اس نے کہا، سندھی کا ایک مثل ہے، اس نے کہا، سرمو ہر کا پائے پر اکھ اکھ جو پھیر۔ وہ حسن جو اس میں تھا وہ اس کے اندر میں تھا، اس کے اندر میں تھا، اس حسن کو بادشاہ نے دیکھا تھا۔ وہ نوری کی بات کیا تھی؟ وہ ہمیشہ اپنی حقیقت کو سامنے رکھتی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ میں تو وہی مچھیرن ہوں جس کے بدن سے مچھلی کی بو آتی ہے، جس کا تعلق اور واسطہ مچھلیوں سے ہے، پانی سے ہے، جو کمزات ہے۔ آج اگر بادشاہ نے مجھے اپنا لیا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، عیبوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کروں گا، آپ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں۔ میں اتنا کوئی حسین بھی نہیں ہوں، میں اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرے عمل تو اور بھی زیادہ خراب ہیں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ اللہ عطا کرے۔ اتنی ساری مخلوق خدا کی بستی ہے، سب ایک سے ایک ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے جس کو اپنے ساتھ ملا لے، اپنے قریب کر لے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ اعزاز ہم طریقہ نقش بندیہ والوں کو ملا ہے کہ خواجہ بہاؤالدین فرماتے ہیں کہ ما فضلان یہ ہم فضل والے ہیں، ہم فضل والے ہیں۔ فضل والے کیسے ہیں؟ فرماتے فضل والے ایسے ہیں کہ ہم تو خطاکار تھے، گناہگار تھے، عمل تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھے، خدا نے اپنے فضل سے ہمیں چن لیا ہے۔ اور جب اس کا فضل ہوتا ہے پھر عمل کو بھی نہیں دیکھتا، شکل کو بھی نہیں دیکھتا، اس کے کسی بہت بڑے پرہیزگاری کو وہ نہیں دیکھتا۔ وہ جس کو چاہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ تو نقش بندی سلسلے والوں، دوستوں، اللہ نے اپنے فضل کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیا ہے۔ اب آپ اور ہمارا یہ کام ہے کہ اب اپنی حقیقت کو مت بھولیں اس نوری کی طرح۔ کبھی بھی کوئی بھی دوست ہمارا یا میں، کوئی بھی، کبھی بھی یہ ہم مت سمجھیں کہ یہ ہماری کوئی خوبی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب بغیر محنت کے، خواجہ صاحب کا شعر ہے، وہ فارسی شعر میں یاد نہیں کر سکا، وہ فرماتے ہیں بغیر محنت کے جب ہم فضل سے نوازے گئے ہیں، خواجہ بہاؤالدین کا قول ہے، جب بغیر محنت کے ہم فضل سے نواز دیے گئے ہیں تو پھر ہمیں چلوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں چلوں کی کیا ضرورت ہے؟ دو لوگوں کو چلوں کی بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم چلے نکالیں۔ وہ فرماتے ہیں جب بغیر محنت کے فضل سے ہم نواز دیے گئے ہیں تو ہمیں چلوں کی کیا ضرورت ہے؟ چون شہ مرا برداشت از خاک، جب بادشاہ نے مجھ مٹی میں پڑے ہوئے اور گرد آلود چہرے والے بندے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو یہ اس کا کرم ہے۔ میرے نصیب کے ساتھ کون رشک کر سکتا ہے؟ یہ اس کا انتخاب ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو جتنے بھی دوست ہمارے یہاں آئے ہیں، یقین جانیے جب آپ نے نسبت اور تعلق اس نقش بندی غفاری بخشی سلسلے سے قائم کیا ہے تو خدا کے فضل کے آپ بھی حقدار ہو گئے۔ تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ فضل اور عنایت اور رحمت کی بارش کو محسوس کریں، اس رحمت اور کرم کو محسوس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے دوست تو تیرے قریب آ جائے، تمہارے میلے کے لیے، ملاقات کے لیے دوست تو تیرے قریب آ جائے، لیکن تو اندھوں کی طرح ادھر ادھر ٹٹولتا پھرے، بڑے دکھ کی بات ہوگی۔ ہر لمحہ اس کی ملاقات کے لیے تیار رہو۔ کسی لمحہ بھی اس کی عنایت ہو سکتی ہے، کسی لمحہ بھی وہ تیرے دل کو، تیرے روح کو اپنے کرم سے نواز سکتا ہے، اپنے فضل سے نواز سکتا ہے۔ تو ہر لمحہ تمہیں، اسی لیے ہمیں نقش بندی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ہوش در دم، ایک ایک سانس